अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। आप तमाम स्टूडेंट का, तलबा व तालिबात का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप आएँ, पढ़ें और इम्तिहान में अच्छा नंबर लाएँ। अब तक हमने वीडियो 2 पेश किया है, ये वीडियो नंबर 3 है। इसको भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये दिनियात की वीडियो अभी चल रही है। सवाल है कि गुनाह कबीरे का मुर्तकिब मोमिन है या काफिर। इसको आपको समझना है सवाल के पहले। कभी भी सवाल को पहले समझेंगे, आसानी से जवाब दे सकते हैं। पूछ रहा है कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब यानी कि बड़े बड़े गुनाह करने वाला मोमिन है या काफिर है। 1 पॉइंट, नीज गुनाह कबीरा माफ़ हो सकता है या नहीं, ये 2 पॉइंट। और तीसरा है कि नीज मुतज़िला का इख्तलाफ भी लिखिए कि मुतज़िला एक फ़िरक़ा है जो कुछ और कहता है और जो और फ़िरक़े हैं कुछ जो उलमाए रब्बानी और उलमाए हक़ हैं वो और कहते हैं। इन मुतज़िला का इसमें इख्तलाफ क्या है, तो जवाब सुनिए। ये इसमें 3 सवाल हैं। एक, गुनाह कबीरा का करने वाला मोमिन है कि काफिर है। दूसरा है गुनाह कबीरा माफ़ हो सकता है या नहीं। और तीसरा है कि इसमें मुतज़िला का इख्तलाफ क्या है, मुतज़िला एक फ़िरक़ा है वो क्या कहना चाहता है। सुनिएगा ध्यान से। जवाब, गुनाह कबीरा मोमिन को ईमान से खारिज और कुफ्र में दाखिल नहीं करता। सुन लीजिएगा सिर्फ ध्यान से, तो आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। गुनाह कबीरा यानी जो बड़े बड़े गुनाह हैं, उस गुनाह के करने वाला मोमिन ईमान से खारिज नहीं होता और कुफ्र में दाखिल नहीं होता है। यानी गुनाह कबीरा के इर्तिकाब के बाद बंदा मोमिन ही रहता है। इस बारे में ख़वारिज का इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि गुनाह सगीरा हो या कबीरा, दोनों के इर्तिकाब से आदमी काफिर हो सकता है। ये जो मुतज़िला फ़िरक़ा है, जो उलमाए हक़ हैं, क्या कहते हैं कि कबीरा गुनाह करने वाला काफिर नहीं होगा जब तक ज़ुबान से इनकार न कर दे। कुरान को, हदीस को, दीन की बातों को जब तक ज़ुबान से इनकार ना कर दे कि ये गलत है या यह है वो है, तब तक वो काफिर रहता है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा गुनहगार होता है। याद रखिएगा कि गुनाह कबीरा मोमिन को ईमान से खारिज और कुफ्र में दाखिल नहीं करता। यानी गुनाह कबीरा के इर्तिकाब के बाद भी बंदा मोमिन रहता है। यह हमारा एतक़ाद है, हमारा अक़ीदा है। इस बारे में ख़वारिज जो हैं यानी जो मुतज़िला हैं, उनका कहना है कि गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, करने वाला काफिर हो जाता है। मगर जब ये कहते हैं कि जो ईमान नाम है तस्दीक बिलक़ल्ब इक़रार बिल्लिसान का, तो सग़ायर या कबायर से तस्दीक और इक़रार नहीं ज़ाहिर होता। ये हमारा कहना है। यही मसलक अहले सुन्नत व जमात का है कि हमने जब इक़रार कर लिया है ज़ुबान से और दिल से, तो सग़ीरा कबायर से तस्दीक और इक़रार नहीं ज़ायल हो सकता है। हमने जो कह दिया वो है। हाँ, यह हमारे न करने का गुनाह होगा, जैसे नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा नहीं रखते, ये कबीरा कबीरा गुनाह है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमें काफिर नहीं बनाएगा लेकिन बहुत बड़ा गुनाहगार बनाएगा। हमें तौबा भी अल्लाह के दरबार में करना पड़ेगा। चलिए, जैसे जिसे चाहे अल्लाह उसको गुनाह सग़ायर को कबार को माफ़ कर दे। मतलब ये कि गुनाह कबीरा तौबा वगैरह से माफ़ हो जाता है। अगर तौबा न भी करे तो अल्लाह मुख्तार कुल है, शफ़ाअत के ज़रिए ये खुदाए ताला अपने रहम करम से उसके गुनाह माफ़ कर सकता है, जब तक इनकार शरीयत को नहीं किया तब तक। मालूम हो गया, ये आपके दोनों सवाल का जवाब हो गया कि कबीरा गुनाह करने वाला इंसान मोमिन रहता है, काफिर नहीं रहता है, बहुत बड़ा गुनाहगार होता है। मुतज़िला फ़िरक़ा का कहना है कि कबीरा हो या सग़ीरा हो, करने से इंसान काफिर हो जाता है। हम कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है अगर हम तौबा करते हैं तब, ठीक है। ये आपके हो गए। अब आइए, एक और भी ख़तरनाक क्वेश्चन है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जिस्मानी हुई थी या रूहानी। देखिए, आपको बहुत एक बारीकी चीज़ सिखा रहा हूँ। आप स्टूडेंट हो, अगर तलब आपके अंदर है, पढ़ने के शौक़ है, सीखने का शौक़ है, तो सुनिएगा। मेराज जिस्मानी हुई थी या रूहानी। मेराज के माना क्या होता है उसको समझिए। पहले आप लफ्ज़ी माना समझिए, एक हरफ का। मेराज, मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐन से अर्श पे गए, ऐन से अर्श पे गए, मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐन से अर्श पे गए, रे से रातों रात गए, अलिफ से अल्लाह के पास गए, और जीम से जिस्मानी शक्ल में गए या जीम से जिब्राइल के साथ गए।
بات اچھی لگی ہماری تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے آپ۔ میم سے محمد صاحب، عین سے عرش پہ گئے، رے سے راتوں رات، الف سے اللہ کے پاس، جیم سے جسم کے ساتھ یا جیم سے جبرائیل فرشتہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا آپ کے ایک حرف کا معنی ہو گیا۔ اب معراج کہتے کس کو ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے پھوپھی ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، جبرائیل فرشتہ آئے، آپ نے ان کو بیدار کیا اور پھر بولے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات چاہتا ہے، آپ کے دیدار چاہتا ہے، چلیے۔ پھر وہاں سے اٹھے، وضو کیا، نمازیں پڑھی اور پھر وہاں سے جبرائیل فرشتہ کے ساتھ اللہ کے پاس ملاقات کے لیے راتوں رات گئے اور ساتوں آسمان کا چکر لگایا، اللہ کے پاس گئے، ان سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، پھر وہاں سے واپس ہے، اسی کا نام ہے معراج۔ تو اسی کو کہا ہے کہ معراج کی شب ہے نبی نبی، معراج کی شب ہے نبی نبی، چلنا ہے تو چلیے ابھی ابھی۔ یہ فرشتے آئے تھے، بولے تھے کہ چلیے اللہ آپ سے دیدار چاہتا ہے، چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر کے واپس آئے۔ اسی واپسی میں ہمیں آپ کو جو نماز ملی ہے، تحفے میں یہ نماز معراج کے وقت میں ہی ملی ہے۔ تو ہو گیا۔ اور سوال ہے کہ معراج جسمانی ہوئی تھی روحانی؟ بتایا آپ کو، جسمانی ہوئی تھی، روحانی نہیں ہوئی تھی، یعنی سپنا میں اور خواب میں اللہ کے نبی کی معراج نہیں ہوئی تھی، بلکہ جسم کے ساتھ اللہ کے پاس گئے تھے۔ ہو گیا۔ اس بارے میں مذہب حق کی کیا رائے ہے اس کو آپ سنیے۔ اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، میں نے ساری باتیں آپ کو بتا بھی دیا، پھر سنیے اب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حالت بیداری میں ہوئی، حالت بیداری میں ہوئی تھی۔ شرح شفا میں علامہ قاری فرماتے ہیں، شرح شفا جو ہے علامہ قاری کی ہے، شرح شفا علامہ قاری کی ہے۔ ہاں، شرح شفا میں علامہ قاری فرماتے ہیں کہ اسرا 2 بار ہوا تھا، ایک مرتبہ خواب میں اور ایک مرتبہ حالت بیداری میں، جس میں اصلی کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہ معراج خبر رسول مشہور سے ثابت ہے، اس کا منکر مبتدع ہے، یعنی کہ گنہگار ہے، ٹھیک ہے نا، انکار نہیں کرنا ہے۔ بس یاد رکھیے، معراج کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اللہ کے پاس بلایا گیا، اللہ کے پاس گئے، عرش پہ گئے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی، اسی کے نام ہے معراج، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب فلسفی کہتے ہیں، یعنی کہ سائنسداں کہتے ہیں کہ آسمان میں خرق التیام نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیسے جا سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ انکار پر دلیل دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سارے ممکنات پر قادر ہے، اس لیے حالت بیداری میں ان کا جسم کے ساتھ آسمان میں جانا ممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جو منطقی ہیں، فلسفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان میں چھید کرنا، خرق التیام مجھے کہتے ہیں کہ اس میں سوراخ ہونا یہ ممکن نہیں ہے، اور کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو ہمارا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اللہ کے اختیار ہے، اللہ کی طاقت ہے، لہذا ہم کو یقین ہے کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی طور پہ ہوئی تھی۔ مصنف نے، یعنی کہ لکھنے والے نے، یقدہ کے قید لگا کر منکرین کا رد کیا، اور جواب ہے کہ جہاں رویا کا لفظ آیا وہاں رویا بالعین بھی مراد ہے، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھنے کا مراد ہے۔ مفہوم یہ ہوا کہ جسم روح سے الگ نہیں ہوتا ہے بلکہ روح کے ساتھ تھا۔ شب معراج رسول وہاں گئے جہاں خدا نے چاہا۔ بعض نے کہا ہے اس سے جنت مراد ہے، بعض کا قول ہے کہ عرش مراد ہے۔ برکت کچھ بھی ہو، بس اتنا ہم یقین رکھنا ہے کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی ہوئی ہے، اللہ کے پاس وہ ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے سوال دیکھتے ہیں کہ افضل الناس بعد الانبیاء کون ہیں؟ یہ ایک سوال، بہت بڑا سوال ہے۔ افضل الناس بعد الانبیاء کون ہیں، یعنی کہ نبی انسانوں میں سب سے افضل نبی کے بعد کون ہیں؟ ترتیب وار لکھیے، یہ 4 نمبر کا کوشچن ہے، تو سنیے گا دھیان سے کہ افضل الناس بعد الانبیاء مطلب کہ لوگوں میں سب سے افضل نبی کے بعد کون ہے؟ ترتیب وار لکھیے، سنیے جواب۔ انبیاء کرام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل درجہ وار 4 صحابہ کرام آتے ہیں، اور وہ یہ ہیں، اس کو نوٹ کیجیے گا، اس کو کون کون ہے؟ نمبر 1، نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی۔ تو نمبر 1 ہو گئے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، جو افضل ہیں۔ اور معراج شریف میں کم وقتوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے 7 آسمانوں کا جانا ان کو کوئی شک نہیں ہوا، اس لیے انہیں افضلیت میں اول درجہ دیا جاتا ہے۔
دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے حق و باطل کے درمیان قضایا میں فرق ڈالا اور خصومات میں انصاف کیا، یعنی کہ تمام چیزوں کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کیا ہے۔ تو نمبر 2 میں آتے ہیں سب سے افضل نبی کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے میں دیکھیے کون آتے ہیں، تیسرے درجے میں افضل الناس حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ ذو النورین کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو سنیے دھیان سے۔ ذو النورین، ذو منا ہوتا ہے والا، النورین دو نور، یعنی کہ دو نور والے۔ کیوں دو نور کہا گیا ہے؟ کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی کی شادی عثمان غنی سے ہوئی ہے، اس لیے ان کو 2 ذو النورین کہا جاتا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں رقیہ ام کلثوم عنہما کو ان کے نکاح میں دیا تھا، اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا تھا کہ میری تیسری بیٹی بھی اگر ہوتی تو اسے بھی عثمان کو دے دیتے۔ مطلب اتنے نیک آدمی تھے، اتنے مخلص اور صحیح آدمی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، حیا والے تھے کہ اللہ کے نبی کو ان پر پورا یقین تھا کہ بہت سچے اور اچھے انسان ہیں۔ تو بتایا گیا کہ یہ تیسرے درجے کے انسان، تیسرے نمبر کے انسان ہیں جو نبی کے بعد ان کا درجہ آتا ہے۔ چوتھے درجے میں افضلیت بعد الانبیاء حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ امتحان میں آپ سے پوچھ دے، کیا پوچھ دے کہ نبی کے بعد سب سے درجہ پہلا کن کا ہے، تو بولیں گے 4 صحابہ ہیں، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور تیسرے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جی اسٹوڈنٹ، ہم نے آپ کو یہ 3 ویڈیو دیا، اس 3 ویڈیو کو 1 سے 2 بار اگر سنتے ہیں انشاءاللہ پوری آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی بھی ویڈیو ہے جو دنیات ابھی ختم نہیں ہوئے، دنیات 1 کا بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو کم سے کم 7 ویڈیو دیں گے دنیات اول کے لیے، صرف دنیات دوم کا دیں گے، دنیات سوم دیں گے، عربی پڑھائیں گے، فارسی پڑھائیں گے، تاریخ اسلام پڑھائیں گے، ہر موضوع پہ انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے۔ بس آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں میں شیئر کیجیے گا۔ اور آپ کو ضرورت ہو آبجیکٹیو کا جو کمپیوٹرائز ہے یا سبجیکٹیو کا، تو آپ مجھ سے PDF لے سکتے ہیں رابطہ قائم کر کے۔ پھر ملتا ہوں ویڈیو نمبر 4 میں، تب تک کہ اللہ حافظ۔